دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ، مالی زکوٰۃ اس کے اندر نکالتا ہے. اس سے بھی غربا کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمدردی کر رہا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ان سے محبت کا معاملہ کرتا ہے. انسان کا اپنا مال پاک ہوتا ہے لیکن سامنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ بھلا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ہمارا رمضان کا مہینہ ہم سے جب رخصت ہو جائے گا، اختتام ہو جائے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ فطر نکالتے ہیں. یہ بھی مسنون ہے. اس حساب سے بھی ایک اور درس اس میں کیا ملتا ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے. تو اس حساب سے آج کا جو میرا موضوع ہی ہے ہمدردی، غم گساری یا لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ. میں نے 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. یہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. جب آپ لوگوں نے سورہ ماعون کو پڑھا ہوگا تو اس کی تصویر بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. آپ میں سے اگر جن لوگوں نے پڑھا ہے، اگر نہیں بھی پڑھی ہوگی تو میں مختصراً بتا دوں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ ماعون ہے، اس سورت کو اتارا تھا اس حساب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، مقصد کیا تھا کہ لوگ اس گھر کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں. اور اس وقت کے اندر جو قریش بڑے باعزت سمجھے جاتے تھے، ان کے سامنے کعبۃ اللہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے تھے؟ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے غیروں کی عبادت کر رہے تھے. کعبۃ اللہ کی تعمیر کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ غریبوں، محتاجوں، لاچاروں کے ساتھ ہمدردی، غمگساری، ان کو دینا، ان کو کھلانا پلانا، یہ اس کا دوسرا مقصد تھا. لیکن یہ لوگ بڑے بڑے سردار ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ بھی نہیں کرتے تھے. ہوتا یوں تھا کہ مقصد اس کا دوسرا یہ تھا کہ غریبوں کا ساتھ دیا جائے، یتیموں مساکین کا ساتھ دیا جائے، یہ بجائے ان کا ساتھ دینے کے ان کو کیا کرتے تھے؟ دھکے دے کر باہر کرتے تھے. تو اس کے اندر أَرَأَيْتَ الَّذِي، اللہ کہتا ہے اے نبی کیا تو جانتا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس سے مراد پتہ ہے؟ ابو لہب ہے. قریش کا سردار تھا اور خانہ کعبہ کا کیا تھا؟ وہ متولی تھا. اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا اور پھر دوسرا کام کیا کرتا تھا؟ یتیموں کو دھکے دے کر کعبۃ اللہ سے کیا کرتا تھا؟ مکہ سے باہر نکالتا، کعبۃ اللہ سے باہر کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس کو دیکھا جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں دین یہاں مراد آخرت ہے، یوم جزا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر مالکی یوم الدین کہا ہے، وہاں پر بھی دال یا نون کے ساتھ ہی ہے، اور وہاں پر بھی دین کا مطلب آخرت کا دن ہے، اور یہاں پر بھی دین کا مطلب ویسے دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. لیکن یہاں وہ مقصد نہیں ہے. یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے، یوم جزا ہے. اور اس کو جھٹلانے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا. اور بھی جو سرداران قریش تھے وہ جھٹلاتے تھے. تو کیا تم ان کو نہیں دیکھا جو کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، جن کے پاس دین نہیں ہوتا، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کو بھی دھکا دیتے ہیں. وہ یتیموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کا وہ ساتھ نہیں دیتے. ان کے دلوں کے اندر ہمدردی، غم گساری اور اپنے جو تئیں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے پاس نہیں ہوتا. اور پھر مزید ایک مذمت اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے، خود تو لوگوں کو بھگاتے ہیں، دیتے تو کچھ نہیں ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا ہے استعداد لوگوں کو دینے کی، لیکن ایسے بھی ہمارے دوست اور ساتھی رہتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، تو ہم ان کو کیا کریں؟ ابھاریں. ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے اندر حیثیت نہیں ہے لوگوں کی مدد کرنے کی، پیسے سے ہو یا مالی مدد ہو، ویسے بہت ساری ہمدردی ہوتی ہے، لیکن یہاں صدقہ اور خیرات کے تعلق سے ہے. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر آپ دے نہیں سکتے تو کم از کم ابھارو. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یتیموں کو دھکا بھی دیتے تھے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے بھی نہیں. تو مومن کی مثال کیا ہے؟ مومن کی مثال لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ غمگساری ہے. اور ہمدردی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ہمدردی کا اظہار
پیسہ اور صدقہ خیرات کر کے بھی ہوتا ہے، یا اس کے جو آڑے وقت پر آپ کام آ جائیں. کبھی ایسی مطلب اس کو تکلیف ہو کہ اس کو اس وقت پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہمدردی کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ چند بول بولیں. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ہر طرح سے اللہ اس کو دیا ہوتا ہے، لیکن ذہنی اس کو الجھن ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، ہر طرح سے پریشان ہوتا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں اس کو، پریشانیاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں. گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے اپنا پرانا دوست، اپنا وہ یار جس کے ساتھ وہ بچپن گزارا کرتا تھا، اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور کبھی اس کے پاس پیسہ آتے ہی وہ ساتھی کو کیا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، بھلا بیٹھتا ہے. تو مومن کی مثال کیا ہے؟ مومن کی مثال ایسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہمدردی، محبت، الفت اور لوگوں کے کام آنا ہے. مثل المؤمنین، مومنین کی مثال اللہ کے رسول کتنی بہترین دیتے ہیں. فی توادہم، ود یود کے معنی آتے ہیں محبت کرنا. مومنین کی مثال آپس میں محبت کی، وتراحمہم اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کی، وتعاطفہم اور ایک دوسروں کے ساتھ غمگساری کرنے کی. کمثل الجسد، کیسے مثال دے دیا؟ ایک جسم کی طرح. انسان یہ جسم ہے، لیکن اگر پیر کے اندر بھی کانٹا جھکتا ہے تو تکلیف دل تک پہنچتی ہے، دماغ تک پہنچتی ہے، پورا بدن کیا ہوتا ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے، انسان کر رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نا کہ کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکا منہ عضو، اگر بدن کا ایک حصہ بھی اگر اس پر تکلیف ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ تداعی لہ سائر الجسد، اس کا سارا بدن جو ہے اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے. بلکہ سارا بدن اس کا ساتھ دے دیتا ہے. کس کا؟ اس تکلیف کا، ایک کانٹے کے چبھنے کا، اس درد کا سارا بدن وہ کیا کر لیتا ہے؟ محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا بتا رہے ہیں کہ مومن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. مومن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک جسم اور ایک جان کی طرح. ایک اپنا بھائی اگر پریشانی کے اندر دیکھ رہا ہے تو اس کا دل کرہنا چاہیے، اس کے دل کے اندر تکلیف ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر محبت آنی چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان، ہر وقت غمگین، ہر وقت فکر مند. کس اعتبار سے؟ کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ چاہت تھی کہ یہ ساری امت جہنم سے نکل کر اس کی طرف چلی جائے، جنت کی طرف چلی جائے، جہنم سے ان کو آزادی ملے اور جنت میں جانے والی بن جائے. اور کبھی اگر غربت اور تکلیف اور مفلسی کے اندر کسی کو دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس ہوتا تو ان کو دے دیتے، اور اگر اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہوتا تو اپنے صحابہ اور ساتھیوں کو تیار کر کے پھر ان لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول مدد کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے. اور مومن کی شان اور مومن کی مثال ایسی نہیں ہو سکتی کہ میں اپنا پیٹ بھروں، میں خوب کھاؤں، میں اچھے اچھے کپڑے پہنوں، لیکن میرے بازو میں یا میرا ساتھی یا میرا دوست ہو کھانے کے لیے ترس رہا ہو، اس کے پاس کپڑے نہ ہو، اس کے پاس تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہ ہو، یا وقت پر اس کو کھانے کے لیے روٹی یا دانہ یا چاول اس کو میسر نہ ہو. مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ خود وہ کھائے اور اس کا پڑوسی کیا ہو جائے؟ بھوکا رہے. اتنی بہترین بات کہی اللہ کے رسول نے. لیس المؤمن، مومن نہیں ہے وہ الذی یشبع، جو خود پیٹ بھر رہا ہے، دبا کے کھا رہا ہے، اور پھر مہینے نہیں سال بھر کی ذخیرہ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتا ہے راشن پانی، سال بھر کی اس کو فکر ہے، لیکن اس کا پڑوسی دانے دانے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ترس رہا ہے. مومن ایسا نہیں ہو سکتا. ہو جائے اس کا پڑوسی مطلب بھوکا ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن خود بھی کھاتا ہے اور اپنے پڑوسی کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے اور اس کا بھی خیال رکھتا ہے. پڑوسی ہو، دوست ہو، ساتھی ہو، رشتہ دار ہو، سب کا خیال اس مومن کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ پتھر ہے، اس کا دل نہیں ہے. اس کے جسم کے اندر، سینے کے اندر اس کے دل ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر اس کے اندر ہمدردی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم. جب کسی کے اوپر رحم نہیں کرتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. اس کے دلوں کے اندر رحم نہیں ہے اللہ کی طرف. پھر ہم چلاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اچھا خاصا میں خوش تھا، ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو گیا. لیکن اگر ہم اپنے گریباں کے اندر جھانکیں گے تو ہمارے اندر جو صفت ہونی چاہیے رحم اور محبت اور الفت کی، غمگساری کی اور لوگوں کا ساتھ دینے کی، وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے جو نعمت ہم کو ملی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ چیز ہم سے چھین لیتا ہے. تو من لا یرحم لا یرحم.
مومن اگر رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا، میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، بہت میں کٹر ہو گیا ہوں، میرے دل کے اندر محبت ہی نہیں ہے، کوئی ایسی دوا بتا دیجئے، کوئی ایسا مجھے علاج بتا دیجئے کہ میں ذرا نرم پڑ جاؤں، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے لگا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتا ہے؟ کہا جاؤ، نکل جاؤ، امسح رأس الیتیم، اور جا کر محبت سے کسی یتیم کے سر کے اوپر کیا کر لو، تو ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل کیا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں اور یتیم کی جو کفایت کرتا ہے یا کفالت کرتا ہے، جنت کے اندر ایسے ہوں گے، کہا مثال دے کر کہ اس طرح جو دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، معمولی بات نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے کام آنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک کیا ہے، صفت ہے۔ اور یہ درس ہم کو کون دے رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے۔ رمضان تو نکل جاتا ہے، تو 11 مہینے اگر رمضان کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ تمام چیزیں ہم کو یاد رہیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا دل نرم ہو جائے تو جا کر یتیم کے سر پر کیا کرو، تم اپنا محبت بھرا ہاتھ پھیرو۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی، قرآن کہتا ہے کہ انسان جب غفلت برتتا ہے، آخرت کا دھیان اس سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اگر وہ بیزارگی محسوس کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے، غفلت اگر اس کے اندر آ جاتی ہے تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے، تم قصد قلوب، تمہارے دل ایک دم ٹھوس ہو جاتے ہیں، من بعد ذلک، اس کے بعد یعنی جب انسان کے اندر غفلت آ جاتی ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مثال کیا دیا، کل حجارہ، پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، او اشد قسوا کا، ارے پتھر ہی سخت ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے دلوں کے اندر کسی کے تئیں محبت نہیں ہوتی، ہمدردی اور غمگساری نہیں ہوتی، کسی کے تعلق سے اگر ہمارے دلوں کے اندر چاہت نہیں ہوتی، ہم خالی سیلفش اور خود غرض بنے رہتے ہیں، تب کیا ہو جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے دل نرم ہو جائیں تو لوگوں کے کام آ جاؤ، جتنا ہو سکے، جتنا بن سکے تم لوگوں کے کام آ جاؤ، حسب استعداد، یہ نہیں ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ۔ ہمیشہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، یا قرآن بھی کیا کہتا ہے، جتنی طاقت ہے اتنی مطابق تم کرو، باقی اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر چند لوگ آئے، یعنی یوں سمجھ لیجیے قافلہ آیا، بڑی دور سے سفر کر کے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو قافلہ آیا تھا مدینہ کے اندر، یہ قبیلہ مضر کا تھا، بڑی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ کے اندر آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کی صحبت حاصل کرنے کے لیے اور کچھ مدد ہی طلب کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالت ان کی جو دور سے سفر کر کے آئے ہیں، قبیلہ مضر کے جو لوگ تھے، ایسی حالت ہے کہ ان کے کپڑے کیا ہیں، پھٹے ہوئے، ایک دم پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ایسے کہ آدھا بدن ان کا کیا ہو رہا تھا، نظر آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ ایک دم بالکل کیا کہتے ہیں اس کا سرخ ہو گیا، اور ایک تکلیف اللہ کے رسول اللہ محسوس کرنے لگے کہ ایسے بھی مطلب میرے ساتھی ہیں کہ تن ڈھکنے کے لیے صحیح تک ان کو کپڑا نہیں، اور اتنی دور دراز سے سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو بلا بھیجا اور کہا کہ اعلان کرو، جا کر میرے جتنے جو دوست ہیں، انصاری ہیں، ان میں جا کر اعلان کرو کہ آ کر سب مسجد کے اندر کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ جیسے منادی لگائی گئی، آواز لگائی گئی، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جو آپ پر مر مٹتے تھے، اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، فوراً آ گئے، اور اللہ کے رسول کے چہرے کو پڑھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ہم سے کچھ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا، سب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، مختصر سے خطبہ دیا، ہمدردی کے تعلق سے، غمگساری کے تعلق سے، لوگوں کے کام آنے کے تعلق سے، اور اس کے کیا فائدے ہیں آخرت کے اندر، اس کو تمہارا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بیان کی، صدقہ خیرات کرنے کے تعلق سے بیان کی۔ جیسے سنے صحابہ کرام یہ باتیں، دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے اندر 2 ڈھیر جمع ہو گئے، بڑے بڑے جو ڈھیر جمع ہو گئے، اور ایک جو ڈھیر تھا کھانے پینے کا تھا، اور جو دوسرا ڈھیر لگا تھا وہ کیا تھا، کپڑوں کا تھا۔ لوگ اپنے اپنے پاس سے کپڑے جو جیسے بھی تھے لا کر انہوں نے جمع کر دیے، اور کھانے پینے کی چیزیں جمع۔ اللہ کے رسول نے ابھی ان کو بانٹا نہیں ہے، جو 2 ڈھیر دے کر ایسا چہرہ مطلب کھل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کیا ہے، پھول کھلتا ہے،
وہی صحابی رسول کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جس طرح سونے کا اگر پانی پلا دیا جائے یا سونے کی مطلب تلائی کی سونے کے اوپر کی جاتی ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، صرف کس وجہ سے کہ اب میرے جو ساتھی آئے تھے تنگ دست اور پریشان، ان کا کھانے پینے کا کیا ہو گیا، انتظام ہو گیا۔ خالی یہ چیز دے کر اللہ کیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی تھی، صفت ہی یہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہما وقت کام آنے کا۔ اب مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے گربان کے اندر جھانکنا چاہیے، ہم کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی صحابہ تھے اور ایسے بھی ساتھی تھے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اصحاب الصفہ، چند جو ساتھی تھے، مدینہ کے بادیوں میں ایک چبوترا تھا، اس کے اندر ہی پڑے رہتے تھے، اس کے اندر یتیم تھے، لاچار تھے، تنگ دست تھے، کنگال تھے، کچھ بھی، یہاں تک کہ ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو سردار کون تھے، حضرت ابو ہریرہ لیڈر، وہ ہمیشہ وہیں پر پڑے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس اگر کچھ کھانا آتا تو ان کو کھلاتے، اور اگر نہیں آتا تو ویسے ہی بیچارے وہ پڑے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بڑی جماعت ہے صحابہ کرام کی، دھڑام سے آواز آتی، کچھ گرنے کی آواز آتی، سلام پر پھیر کر دیکھا، 2-3 ساتھی بے ہوش ہو کر کیا ہیں، گر پڑے۔ نماز کیا پڑھی، معاملہ کیا تھا، کئی دن سے ان کو کھانے کو نہیں ملا۔ اب میرے اور آپ کے جیسے ہوتے تو کیا ہوتے، فوراً اس کو پانی لاتے اور پھر اس کے بعد کھانے پانی پلانے کا انتظام کرنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، کیونکہ وہ صحابہ جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی تھی، ان کو بٹھایا، کھڑا کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، یہ جو تمہارے حالات ہیں اس کا کنیکشن کہاں تک ہے، دنیا تک، دنیا تک یہ تکلیف ہوگی، کبھی تم کو مطلب بھوک ستائے گی، کبھی تم کو مطلب پیاس پریشان کرے گی، کھانے کے لیے دانے کے لیے ترسو گی، یہی تک ہے، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کے اندر جو تم کو ملنے والا ہے، آخرت کے اندر اللہ نے جو تمہاری نعمتیں رکھی ہیں، اگر اس کا تم احساس کرنے لگو، ساری زندگی ایسے دھڑام سے گرنا پسند کرو گے، ساری زندگی تم فقر و فاقہ کی گزرنا پسند کرو گے، لیکن کبھی یہ نہیں کہو گے کہ مجھے کچھ کھجور لا کر دے دو یا پانی لا کر دے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے جو تمہارے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، تم دین کی خاطر جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، یہ جو بھوک برداشت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تم کو انعام آخرت کے اندر بڑا چڑھا کر رہے ہو۔ تو یہ کون تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرنے والے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک جزامی کا واقعہ، تھوڑے دنوں پہلے جب ہمارے یہاں مطلب خطبہ ہمارے شیخ نے دیا تھا، یہ جو کورونا کے حالات چل رہے ہیں اس کے تعلق سے وہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ کورونا سے ہم کو اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ جزامی سے ایسے تم بھاگو جیسے شیر سے انسان بھاگتا ہے۔ شیر کو دیکھ کر کیا اس کے قریب جائے گا، معلوم ہے دور دیکھے گا، اگر آدھا کلومیٹر دور بھی اس کو خوف محسوس ہوگا کہ مجھ کو کھا جائے گا۔ تو شیر سے جس طرح بھاگتے ہو ویسے تم کس سے بھاگو، جزامی سے بھاگو۔ لیکن یہ واقعہ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے کہ کوڑ کی بیماری اتنی سخت ہے، ایسی ہے کہ یہ لگ بھی جاتی ہے، اس کے اثرات، یعنی اللہ کے رسول نے خود کہا کہ اس سے بھاگو، لیکن ایک مفلس اور ایک ایسے لاچار جزامی کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا معاملہ کیا، وہ بیچارہ پریشان تھا، ساری دنیا والے اس سے بھاگ رہے تھے، اس سے نفرت کر رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے اس کی تکلیف کو دیکھا، کہا کہ آؤ میرا بھائی، میرا ساتھی، میرا صحابی، آ جاؤ میرے پاس بیٹھو۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا، کھانا منگوایا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے رسول نے کیا کیا، کھانا کھایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، یہ غم گساری تھی، یہ ساتھ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم ان کے نام لیوا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا مطلب فلانا نہیں چھوڑیں گے۔ ارے دامن مطلب پکڑے رہنے کا مطلب کیا ہے، ان کے اخلاق کو اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، یہ نہیں کہ ایسے ہم کو اعمال کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہی نہیں، ایسے مطلب کام کرنا ہے جو انہوں نے کہا ہی نہیں، جس سے مطلب ان کو تکلیف ہو، وہ کل کو ناراض ہو جائیں، اللہ نہ کرے کہیں وہ کل ہم سے اپنا چہرہ پھیر دیں، یہ نہ کہیں کہ سوخت کہ تم ہم سے دور ہو جاؤ، نہیں، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا، اور آپ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن سلول، عبداللہ بن ابی بن ابن سلول،
عبداللہ بن ابی آپ سب جانتے ہیں کہ منافقین کا کیا تھا، وہ سردار تھا، رئیس المنافقین. یہ ایسا مطلب منافقین کا سردار، ایسا کٹر تھا، ایسا دشمن تھا، منافق تھا. اپنے اسلام کا تو اظہار کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی بھی پانسا، کوئی بھی کونا، کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑتا. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا. اگر خود سے نہیں ہوتا تو دوسرے دشمن جو دشمنان اسلام ہے ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا. لیکن معاملہ کیا تھا پتہ ہے، ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ صادق الامین، وہ مومن تھے، وہ ایمان والے تھے. یہ جو عبداللہ بن ابی ہے، اس کا جو بیٹا نے وہ کون تھے، صحابی رسول تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی تھے. کون؟ منافق کے بیٹے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کون؟ آدم، بت فروش، بتوں کو بیچنے والے، بتوں کو تراشنے والے، لیکن بیٹا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے خلیل اللہ کے خلیل. ایسے ہی منافق کا بیٹا کون؟ صحابی رسول. جب اس منافق کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی، اس کے بیٹے کی طرف دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ ہے اس منافق کے ساتھ؟ دوسرا تو ہوتا تو یہ تو واجب القتل معاملہ تھا، اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا یا قتل نہیں کروایا، اس کو تکلیف نہیں دی. وہ اپنی فطری موت مرنے کے بعد بھی جب اس کے بیٹے کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا. اس کو قبر سے نکالا اور اپنا جو قمیص تھا، بخاری کی روایت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اپنا قمیص کس کو پہنایا؟ اپنا جو قمیص تھا کفن کے مطلب جگہ پر اللہ کے رسول نے کس کو؟ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کو پہنایا. پھر اپنا لعاب جو اس کے اوپر ڈال دیا. اس کی دو وجوہات مفسرین نے یا شرح نے بیان کی ہے. سب سے پہلی بات کیا پتہ ہے، جب جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کو چادر دینے والا کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا. اور دوسری مطلب وجہ یہی بتاتے ہیں اشارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. کسی منافق سے نہیں، منافق کے بیٹے جو صحابی رسول عبداللہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ نرمی کا معاملہ کیا. لیکن پھر بھی یاد رکھ لیجیے قرآن کے اندر کیا آیا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 نہیں 100 مرتبہ بھی اگر استغفار کہیں گے، اور اگر ان کا کفر پر اور شرک پر اگر ان کی موت ہو گئی ہے تو اللہ ان کو ما کان اللہ، وہ آیت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ اگر ان کے لیے 100 یا 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے، اگر ان کا کفر پر یا نفاق پر یا شرک پر کیا ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ ہمدردی، محبت. اور ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھائی، اور اکثر میں اب جو طاقتیں چل رہی تھی اس کے اندر میں اس کا ورد کیا کرتا تھا. شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. ایک دعا کیا ہے اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے، اللہم انا نسألک فعل الخیرات. اے اللہ ہم تجھ سے کیا، خیرات کا جو فعل، تیرے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہم تجھ سے مطلب یہ طلب کرتے ہیں. یعنی تو اس بات کی ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے راستے میں خرچ کرنے والے بنے. اسی جملے کے اندر کیا، اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، جتنے بھی منکر ہیں اس سے تو اللہ ہم کو دور رکھ. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اس سے تو ہم کو باز رکھ، اس سے ہم بچ جائیں. اور آگے وحب المساکین، اصل آج کا موضوع یہی، وحب المساکین، اے اللہ مساکین کے ساتھ محبت کرنے والا ہم کو بنا. جس سے ہم دعا کرتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا ہو کہ غریبوں، ناداروں، مسکینوں، مفلسوں کے کام آنے والے بن جائیں. یہ اللہ کے رسول کی صفت ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے ہیں سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو موم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کے، ناداروں کے، مفلسوں کے کام آنے والا ہم کو بنا دے. جتنے ہم لوگوں نے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی سنگین گناہ کیے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جتنے بھی سنگین گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سیئات و حسنات کے اندر جتنی بھی ہم نے سیئات کی ہیں اس کو اچھائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دے. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نواز دے. جو بنتیاہی لڑکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کر. جو ناجائز مقدمات کے اندر محفوظ ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد رہا کر.
اے اللہ ہم سے جتنا مطلب ہو سکے ہم نے اللہ تجھ سے طلب کیا ہے تو اپنی شائن شان ہم کو عطا کر دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على